بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آن لائن جتنے بھی ہمارے کورسز چل رہے ہیں ان میں سے ایک 1 منتھ کا کورس سسٹر میرج کورس تھا۔ اس کورس کو اسپیشلی ان سسٹرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا جن کی اب شادی ہونے والی ہے، اور بہنوں کی ڈیمانڈ پر ہی کہ شادی سے پہلے شادی سے متعلق جو اسلام کے احکامات ہیں، شرعی مسائل ہیں اور ادعیہ، اذکار اور جو رہنمائی ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے مسائل، زوجین کے تعلقات اور اسی طرح کے بہت سارے مسائل جو اسپیشلی میرج سے بلانگ کرتے ہیں۔ چونکہ اب اس کورس کا اینڈ ہے تو لاسٹ جو 3-4 ڈیز ہیں وہ ہم نے رکھے کہ اسٹوڈنٹس کے جو ایشوز ہیں ان پر بات کی جائے۔ کل کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اب چونکہ میں نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جانا ہے تو مجھے آگاہ کیجئے، مجھے بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے، کیا رولز ہیں کہ جن کو میں فالو کر کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی وہ خوبیاں اڈاپٹ کر سکوں کہ جو میری زندگی کو آسان کر دیں۔ تو اس ٹاپک کا وہ چونکہ 1 آور کی ایک کنورسیشن تھی، اسٹوڈنٹس بھی پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں اور وہاں میں اپنے ناظرین کو بھی بہت مس کر رہی تھی، بیکاز کہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ تمام چیزیں ان شارٹ جو ہمارا ڈیلی لیکچر ہوتا ہے اس کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو بس یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ جان لیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، اور اسلام اتنا خوبصورت اور جامع دین ہے کہ وہ معاش ہو یا معاشرت، وہ ہماری رہن سہن ہو یا ہماری عبادات، ہر لحاظ سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ ایسا کوئی پہلو نہیں ہے کہ جس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہو، اگنور رکھا گیا ہو۔ کچھ چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ فرض ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، جیسے نماز ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں، میدان جنگ میں بھی معاف نہیں، البتہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر، اور اسی طرح اشارے سے، حرکت سے، جو آپ کے اندر استطاعت ہے جنبش تک کی، میدان جنگ میں بھی نماز تو ادا کرنی ہی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سوائے حائضہ کے اسپیشل ڈیز کے رخصت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسلام میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے منع کر دیا اور ایسا حکم دیا کہ وہ قطعی طور پر حرام ہی ہیں۔ سود کو دیکھ لیجئے، اللہ نے نہ صرف اسے حرام قرار دیا بلکہ اس کے مرتکبین کو چیلنج دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑو گے تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ شراب کی حرمت نازل کی تو یہ سوال بھی ختم کر دیا کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی فارم میں شراب استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر کوئی کہے کہ اس کے ذریعے دوا، علاج کیا جا سکتا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ ہے، تو یاد رکھو اللہ نے حرام چیزوں میں شفا بھی نہیں رکھی۔ حرام از حرام، حلال از حلال، کہ وہ محکم ہے، وہ مبین ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں شریعت نے اختیار دیا ہے، اس کا تعلق نہ حرام سے ہوتا ہے اور نہ ہی حلال سے، یعنی حلت و حرمت نہیں ہے، واجب اور حرام نہیں ہے، بلکہ وہ جائز ہے، وہ مستحب ہے، اس کا تعلق جواز یا مستحب سے ہے، یا ایون حالات اور کیفیات سے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ، آپ کے کلچر پہ، آپ کی ٹریڈیشنز پہ۔ تو اس لحاظ سے آپ کو جو لگتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں اب جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس میں بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دین پر عمل جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے نہیں کر سکتی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سروائیو کرنا نہ صرف ان کی دنیا بلکہ دین کو بھی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ فرائض کی ہی پابندی نہیں کر سکتی، مگر کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ ان کا سیپریٹ رہنا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ اپنے کلچر، اپنی ٹریڈیشن اور اپنی سہولت، اپنی کیفیت اور حالت کے اکارڈنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ میں دین پر زیادہ پابندی سے عمل پیرا ہو سکوں گی، تو آپ اسی کو لیجئے۔
اسلام اس حوالے سے آپ پر سختی نہیں کرتا کہ مسٹ جوائنٹ فیملی سسٹم یا مسٹ سپریشن۔ اگر سنت میں ہم دیکھیں کہ سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج، بنات، ان کے حوالے سے کیا طریقہ تھا، تو یاد رکھیں کہ عرب کا جو کلچر تھا، نہ صرف تھا بلکہ آج بھی جو ہے، تو وہ فرام دا فرسٹ ڈے دلہا دلہن کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور ایون اگر کوئی ساتھ رہنا بھی چاہے تو بس اس حد تک ہوتا ہے کہ گھر قریب قریب ہوں، کہ والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنی ہے، یا یہ کہ وہ بلڈنگز ایسے بنائی جاتی ہیں، ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ گو کہ وہ سیپریٹ ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود اوپر نیچے والا سسٹم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جیسا اوپر نیچے والا نہیں کہ وہ ایک ہی گھر کا سسٹم، کمپلیٹلی سیپریٹ ہو کر بھی وہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ بات کبھی مت بھولیں کہ دور رہ کر بھی والدین کے دل جیتے جا سکتے ہیں اور ساتھ رہ کر بھی والدین ناراض ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی پوائنٹ پر فوکس رکھتے ہوئے اسلام نے آزادی دی۔ اٹس آل اپون یو، آپ کی حالت، آپ کی سچویشن، آپ کی کیفیت، دین کے جو رولز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ فرائض اگنور نہیں ہونے، محرمات کے قریب نہیں جانا، حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ جو سچویشن آپ کے لیے سوٹیبل ہے، خواہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا سیپریشن والا، وہی اڈاپٹ کر لیجئے۔ اب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں کہ یہاں شروع سے آج تک جوائنٹ فیملی سسٹم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، الا قلیل کہ جو الگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں جیسے میری اسٹوڈنٹ کا کوسچن ہے کہ میں کیسے سروائیو کروں، میں کن چیزوں کو سامنے رکھوں، اور میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہوں کہ میرے سسرال بھی مجھ سے خوش ہو، میرا ہسبینڈ بھی مجھ سے راضی ہو، اور آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو، اور اسی طرح میرا رب سب سے بڑھ کر مجھ سے راضی ہو کہ دینی احکامات پر بھی میں عمل پیرا رہوں۔ تو جواب کے لیے میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا فرما کر، یعنی آدم سے حوا کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے ناتے جوڑتے ہو۔ یہ وہی آیت ہے جو مسنون خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ زندگی آگے چاہے جیسی بھی ہو، اس میں موجود اصولوں پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ربوبیت اور خالق ہونے کا بتا کر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اپنے ہر معاملے میں تقوی کو سامنے رکھو، خوف خدا، رب کا ڈر، اور والارحام، صلہ رحمی کرتے رہو، رشتہ داروں کو توڑنے سے بچو، رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے حقوق اللہ کے بعد ذکر کیا حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ کو سامنے رکھیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ کو کیسے سامنے رکھنا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں گئی ہیں تو کیسے تقوی اللہ؟ سب سے پہلی چیز پردہ ہے۔ مسلمان عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ویک پوائنٹ ہیں، جہاں جہاں سے شیطان آپ پر حملہ کر سکتا ہے، جہاں جہاں سے اللہ کے احکامات پر عمل مشکل ہو جاتا ہے، تو وہیں آپ نے تقوی اللہ کو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان بیٹی بہن جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں جاتی ہے تو جو سب سے پہلا اس کا ایشو ہوتا ہے وہ پردے کے حوالے سے ہوتا ہے کہ پردہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر دیور سے، جبکہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک انصاری شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دیور کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی جیسے موت سے انسان بھاگتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بچنا چاہیے دیور سے، اتنا سخت پردہ ہے۔ اگر کیٹیگری بنائی جائے تو سب سے زیادہ جس رشتے سے پردہ ہے وہ دیور ہے،
تو سب سے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جانے والی بچی کو جو خیال رکھنا ہے وہ پردے کا رکھنا ہے. یہ اس کے لیے مشکل ٹاسک ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی باؤنڈریز قائم کر لیں. آپ بتا دیں کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میرے ساتھ تعاون کیا جائے، میری مدد کی جائے، اور آپ کا انداز ایسا ہو کہ ماننے کے لیے سب مجبور ہو جائیں، سب آپ کو رعایت دینے کے لیے تیار ہو جائیں. نہ کہ آپ اپنے مفاد کے لیے، کہ کچن کے کام سے بچنے کے لیے، گھر والوں کے تمام معاملات میں معاونت سے بچنے کے لیے آپ یہ فیصلہ کریں. ایسا نہیں. جب آپ کی نیت خالص ہے، جب آپ ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی تو ہے نا، واتقوا اللہ، اور پھر والارحام. ایسا نہیں ہے کہ حقوق اللہ بس کرتے کرتے آپ حقوق العباد کو اگنور کر دیں. بیلنس رکھنا ہے. خطبہ نکاح کی مسنون پڑھی جانے والی آیت واتقوا اللہ والارحام، تقوی اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد. بیلنس رکھنا ہے. تقوی اللہ پہلا ہے، اور اللہ کا حکم پردے کا اور دیور کا. اس معاملے میں آپ نے اپنی ایک اسٹریٹجی نکالنی ہے کہ کس طرح آپ سب کی پیار، محبت اور اس شرعی حکم پر عمل پیرا ہو سکیں. پھر دوسری چیز خدمت ہے، والارحام. یاد رکھیں کہ رشتہ داریاں بغیر خدمت کے نہیں نبھائی جا سکتی. یاد رکھیں کہ حقوق العباد میں جو حقوق اللہ کے بعد نمبر 1 ہے، حقوق العباد میں سر فہرست والدین ہیں، اور والدین میں سر فہرست جس کو 3 درجے بلندی دی گئی وہ والدہ ہے. اور یاد رکھیں، ہمیشہ میں یہی اپنی اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کی صرف والدہ ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے آپ کا ایمان مکمل ہوا، وہ آپ کا بیٹر ہاف بنا. اگر آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے آپ کو چھت ملی، آپ کو عزت ملی، آپ کو تحفظ ملا، وہ آپ کی کفالت کر رہا ہے، آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کی جنت یعنی اس کی والدہ کو اگنور کر دیں گی؟ ہرگز نہیں. دیکھیں نا کہ کوئی آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ دنیا جنت بن گئی، اس کے خیال رکھنے کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ضروریات گھر بیٹھے پوری کرنے کی وجہ سے، تو کیا آپ اس کی ابدی جنت، اس کی والدہ کی پرواہ نہیں کریں گی؟ والارحام، جو رحم کا رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے، آپ کے ہسبینڈ کی والدہ وہ نمبر 1 ہے والارحام میں. تو پیار کیجئے، اسے ساس نہیں ماں سمجھیے. ماں بھی بہت ساری باتیں کر جاتی ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ساس سے بھی میں یہی کہوں گی کہ جس طرح بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں نا تو باہر نہیں بتاتے، کیونکہ پھر بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا، پھر لوگ بیٹی پر انگلی اٹھائیں گے، بیٹی کی بدنامی تو ہماری بدنامی. اسی طرح بہو کے معاملات بھی کسی سے بیان کرنے سے پہلے یہی چیز سوچ لیا کریں، کیونکہ والارحام یہ 1 سائیڈڈ نہیں ہے، یہ دونوں سائیڈ کی بات ہے. آپ بھی خیال رکھیں اور وہ بھی. واتقوا اللہ والارحام، اس کا حکم صرف بہو کو نہیں ہے، اس کا حکم ساس کو بھی ہے. یا ایھا الناس، سبھی تو شامل ہیں، مذکر مؤنث کی تفریق نہیں ہے، صرف مرد یا صرف عورتیں نہیں ہیں، صرف ایمان والے اور کافر الگ الگ نہیں ہیں. یا ایھا الناس، بلکہ فرمایا کہ دنیا والو، نجات اسی میں ہے. مذہب جو بھی ہے، تعلق کہیں سے بھی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے رہتے ہو، اس رول کے بغیر نہ تو اخروی کامیابی ہے اور نہ ہی دنیا میں خوشی سے جی سکتے ہو. واتقوا اللہ. بہت سارے معاملات میں شاید آپ اپنی بیٹی کو رعایت دیتے ہوں یا نہ بھی دیتے ہوں، لیکن بہو کو آپ کو وہاں پر اور سافٹ اور فلیکسیبل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تقوی اللہ کی بات ہے. انصاف سے بھی جو چیز بڑھ کر ہوتی ہے، احسان، وہ تقوی اللہ میں آتا ہے. یعنی اصولی طور پر تو بہو کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن تقوی اللہ یہ ہے کہ اس کو رعایت دے دی جائے. کوئی بات نہیں، بہو کے آنے سے پہلے گھر کا سسٹم تو یہ تھا کہ خود کام کرتے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، بہو کے آنے کے بعد اگر ایک میڈ رکھ لی جائے تو یہ ہے تقوی اللہ، کسی کو رعایت دینا، انصاف سے بڑھ کر احسان کرنا، یہ ہے تقوی اللہ، اور اسی میں نجات ہے. یا ایھا الناس. جو مسلم بچی کسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جا رہی ہے، سب سے پہلی چیز پردے کی پاسداری کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دوسری چیز خدمت سے
اپنے سسرال کا دل جیتنے کی کوشش کرے. یاد رکھے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ آپ کی چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی خیر خواہی، کسی کے لیے دل میں سافٹ کارنر بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اس کو تولتا ہے اور پھر اس کے وزن سے بڑھا کر نیکیاں دیتا ہے. جب خدمت کی بات ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ خدمت بھی اپنی ہمت اور استطاعت یعنی طاقت کے مطابق کریں، بڑھ کر نہیں. خدمت میں اتنا نہ لگ جائیں کہ آپ ہسبینڈ کے لیے بھی اس کے قابل نہ رہیں، اپنے خاوند کے قابل بھی نہ رہیں. کچن میں، گھرداری میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ فرض نمازوں کی پابندی نہ رکھ سکیں. یاد رکھیں ان لجسدک علیک حق وان لعینک علیک حق. آپ کے بدن کا بھی آپ پر حق ہے. آپ نے آرام بھی کرنا ہے، آپ نے ہسبینڈ کے لیے زیب و زینت بھی کرنی ہے، آپ نے سب سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی بھی کرنی ہے. سارا دن کام کاج کر کے یوں نہ ہو کہ پھر آپ نمازوں سے غافل ہو جائیں، نمازیں چھوٹ جائیں، یا پھر نمازیں آپ بیٹھ کر ادا کر رہی ہوں کہ کھڑے ہو کر ہمت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے فرائض اور پھر سنتیں. ڈگریز ہیں، لیولز ہیں. ہر چیز کو اس کے لیول پر رکھنا ہی کامیابی ہے. نیچے والی چیز کو اگر آپ اوپر لے آئیں یا اوپر والی چیز کو نیچے لے آئیں، تباہی ہی تباہی ہے. پھر خواہ آپ سیپریٹ رہ رہے ہوں یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں. نمبر 1 پردہ، سیکنڈلی خدمت، والارحام، تقوی اللہ، اچھائی کرنی ہے، پازیٹیو رہنا ہے. یاد رکھیں کہ آپ کو فی الفور انسٹنٹ کوئی نہیں بھی جج کرتا، کوئی آپ کو نہیں بھی تھینکس کہتا، نہیں بھی اپریشیٹ کرتا، تو ایک ہے نا اوپر جو ذرہ برابر آپ کے عمل سے، خواہ وہ اچھا ہے یا برا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ غافل نہیں ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یاد رکھیں کہ ہمت کے مطابق پھر خدمت خلق کرنی ہے، ہمت سے بڑھ کر نہیں. دیکھیں کہ جب حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے، تقوی اللہ کی بات آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. تقوی اللہ بھی اتنا کہ جتنا تم طاقت رکھو. نہ یہ کہ بس میں کچھ نہیں کروں گا، میں دنیاوی معاملات میں نہیں جاؤں گی کیونکہ بس مجھے خوف خدا ہے، میں رہبانیت کر لوں. نہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. تقوی اللہ میں بھی اعتدال ہے. جتنی آپ میں ہمت ہے، استطاعت ہے، اتنی تو خدمت خلق میں کیوں نہیں. یہاں تو بالاولیٰ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر نہیں، ایوریج اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد، اپنے ہسبینڈ اور اپنا خیال رکھنے کے بعد آپ اپنے گھر کے معاملات میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. اور پھر ہمت اور طاقت کے ساتھ آپ جتنا کر رہی ہیں، یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے لیے کریں. کیونکہ مسائل اس لیے بھی بڑھتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ وہ آپ کو رسپانس نہیں دے رہے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. تو آپ کرتے کرتے تھک جاتی ہیں کہ میں اتنا کر رہی ہوں، یہ جواب ہی نہیں دیتے، یہ شمار ہی نہیں کرتے، یہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو میں ایسے ہی پھر اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوں. نہیں، ایسا مت کیجیے گا. اتنے اچھے کام کر کے آپ پردہ بھی کر رہی ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، تقوی اللہ بھی ہے، والارحام کی پاسداری بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، اور سب چیزوں کو اچھے سے مینج بھی کر رہی ہیں. لیکن اگر یہاں سے سلپ ہو گئی کہ یہ سب چیزیں آپ واہ کے لیے کر رہی ہیں، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کر رہی ہیں، تو یقیناً آپ یہاں پھر فیل ہو جائیں گی. کیونکہ لوگوں سے تو آپ کو اپریسیشن 100% ملنے والی نہیں ہے، کمی تو رہ جائے گی، پھر آپ ہار جائیں گی. اسی لیے اپنی ہمت کے مطابق جتنا کر سکتی ہیں کریں، لیکن اس کا بدلہ اللہ سے امید رکھیں، لوگوں سے نہیں. اگر لوگ کریں گے، آپ کو رسپانس کریں گے، تھینکس کہیں گے، تو ان کا فائدہ ہے جو کہ ان پر واجب ہے. لیکن اگر نہیں کریں گے، ان کا نقصان ہے. آپ اپنا نقصان مت کریں، آپ للہ کریں، اور پھر یقیناً آپ کو اجر ملے گا. اور پھر اس کے بعد بھی یعنی آپ کو اپریسیشن بھی نہیں ملتی، الٹا یہ کہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. وقتی تنگیاں اور تلخیاں ہیں تو اس پر کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو. اپریسیشن نہیں ملتی، الٹا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو تنگیوں اور تلخیوں کا جواب آپ اپنے آپ کو خود دیا کریں، اپنے آپ کو دلاسا دلائیں. کیسے؟
کہ سلف صالحین جب ایک دوسرے سے ملتے، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی کسی کو تسلی دیتا، تو کیا ایک دوسرے کو کہتے؟ یہی بات آپ نوٹ کر لیجئے اپنے دلوں میں بھی، اپنے دماغ میں بھی اور اپنی ڈائری میں بھی. جب کبھی ہمت ٹوٹنے لگے تو یہ یاد کر لیں، سلف صالحین ایک دوسرے کو یوں دلاسا دلاتے تھے، انما ہی ایام قلائل والموعد الجنہ. یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے، اصل ٹھکانہ تو جنت ہے. انما ہی ایام قلائل والموعد الجنہ. یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے. کوئی بات نہیں، یہاں کوئی نہیں مانتا، یہاں میری پازیٹیوٹی کو بھی نیگیٹو لیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں، یہ میرا ٹیسٹ ہے. یاد رکھیں کہ زندگی ویسے نہیں ملتی جیسے آپ نے سوچی ہوتی ہے، پلاننگ کی ہوتی ہے، ڈیزائن کی ہوتی ہے، جیسے آپ کی امیجنیشن، ایک خیالی دنیا ہوتی ہے کہ جاؤں گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. کچھ نہیں، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمیشہ آپ کے سوچے ہوئے کے الٹ ہی ہوتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جیسے ہم نے سوچا ہوا ہے ویسے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سوچ کے اپوزٹ ضرور ہوتا ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا. یاد رکھیں کہ ٹیسٹ مشکل چیز کا ہوتا ہے. ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ میننگ آزمائش. تو آزمائش ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو ٹف ہو، جو آتا ہو وہ دے دیں، وہ لکھ دیں، وہ حل کر دیں. وہ تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو آتا تھا. ٹیسٹ، آزمائش پزل کی ہوتی ہے، ٹف چیز کی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہارا ٹیسٹ ضرور لیا جائے گا. دنیا آپ کا جو ویک پوائنٹ ہے، آپ نے سوچا تھا کہ ہسبینڈ بہت کیئرنگ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا نہ نکلے. آپ نے سوچا ہو کہ جا کر میں گھر کو جنت بنا دوں گی، مگر کوئی آپ کی ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. جو کچھ آپ نے سوچا تھا اور جس خاتون کا جو ویک پوائنٹ ہے اسی کو آزمایا جا سکتا ہے. کوئی بہت کانشیس تھی کہ میں انشاءاللہ نیو جنریشن کی بچوں کی ایسے تربیت کروں گی، ایسے اس نے خواب سجائے ہوئے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے اولاد رہے. کوئی بہت لگژری بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے، بہت اچھا لائف سٹائل تھا، کھاتے پیتے گھر کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے اس کو اس حوالے سے تھوڑا تنگی کا سامنا کرنا پڑے. گھر میں کوئی ایسا فکر و فاقہ کا ماحول ہو. تو یاد رکھیں جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے اسی سے آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر آپ نے صبر کر لیا، اگر اپنے آپ کو تسلی دے دی، اچھے کام کرتی رہیں، تو یقیناً نہ صرف اخروی بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے. یاد رکھیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو زندگی سے میں اور تم نکال دیں، ہمیشہ ہم استعمال کریں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ڈی گریڈ کریں گی تو آپ اپ گریڈ ہوں گی، ہرگز نہیں. عزت پانے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں دوسروں کو عزت دے کر ہی آپ عزت پا سکتی ہیں. ہر لینگویج میں ایک گولڈن کوٹ ہے، ہر لینگویج میں اس کی ترجمانی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عربی میں ہے کما تدین تدان، ایسے انگلش میں بھی ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہے. تو جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ اگر وہ آپ کو ریٹرن میں نہ بھی دیں تو رب ہے نا آپ کو دینے والا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. اور فائنل تھوڑی سی باتیں ایک ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کی حرام کردہ لسٹ کے آگے کبھی بھی کسی کی بھی نیور ایور یس نہ لگائیں. کوئی آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ پردہ نہیں کر سکتی، نہیں ایکسیپٹ کرنا، نہیں ماننا، ڈٹ جانا ہے کہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے آگے نہ ساس کی چلے گی، نہ خاوند کی، اور نہ ننیال ددیال میکا سسرال، کسی کی نہیں. خاوند کہتا ہے کہ برقع نہیں پہننا، قبول نہیں ہے. خاوند کہتا ہے کہ آئی بروز بناؤ، جو بہانہ پیش کیا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں قبول نہیں ہے. خاوند کہتا ہے کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے آؤ، قبول نہیں ہے. اللہ کی حرام کردہ لسٹ کے آگے یس تو لگانی ہی نہیں ہے.
اللہ راضی تو سب راضی. جب اللہ خوش ہو جاتا ہے نا کسی سے، بے شک بندے ناراض بھی ہوں، بندوں سے پنگا لے کر، دشمنی مول لے کر آپ رب کی رضا والے کام پر چلتی ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ منادی کرتا ہے کہ اس بندے کی محبت زمین و آسمان میں پھیلا دی جائے، تمام مخلوقات کے دلوں میں، نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں میں، اپنے سسرال میں، اپنے میکے میں، بلکہ تمام لوگوں میں، اور لوگوں سے بڑھ کر تمام مخلوق میں، زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے محبت ڈال دی جائے. جو اللہ کی محبت کی، اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں، ان کو تو یہ نتیجہ ملتا ہے. البتہ جو لوگوں کی بات مان کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی آگے نہیں رکتے، پرواہ نہیں کرتے، ہوتا کیا ہے؟ بندوں کا ٹیسٹ تو آئے روز بدل جاتا ہے. بندے کبھی کیا سب کو راضی کرنا ممکن ہے؟ اور حتیٰ کہ کسی ایک کو بھی آپ راضی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے ٹیسٹ بھی بدلتے رہتے ہیں. آج کچھ معیار، آج کچھ پسند تو کل کچھ. اب کب تک کسی کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگتی رہیں گی، بدلتی رہیں گی؟ تو چاہیے تو یہ کہ آپ خود ایک سٹینڈرڈ رنگ پر آ جائیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. بس فائنل اور فرسٹ اینڈ لاسٹ چیز جو ہے کہ آپ حرام کردہ چیزوں کے آگے کسی کی نہ سنیں، اور یہ چیز آسان طریقے سے کریں، بہت بہتر ہوگا. جب آپ کی نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. وباللہ التوفیق. السلام علیکم.